مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال، عظمت والا رب، اور ہمیں اس بات پہ شکر بھی کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اس کی نعمتوں کا اقرار بھی کرنا چاہیے کہ اے پروردگار، تو نے ہم پہ اتنا خاص انعام کیا، اتنا فضل کیا کہ تو نے ہمیں اپنے سامنے سر بسجود ہونے والا بنایا۔ اللہ سے ہر وقت مانگنا، اللہ سے سب کچھ مانگنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے۔ ہر کام کے شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نام سے اس کام کی ابتدا کرنا، یہ اس کام کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ انسان کوئی بھی کام کرے، جب وہ کام کی ابتدا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک کی برکت اس میں حاصل کر لے۔ جب ہر کام کے ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نام کی برکت اس کام میں شامل فرما دیں گے اور وہ کام برکتوں والا ہو جائے گا۔ ایک مسلمان کی عادت ہونی چاہیے کہ ہر کام کے شروع میں اللہ کا نام مبارک لے، اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، اسی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہر سورہ مبارکہ کے شروع میں اسے تحریر فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں کی ابتدا میں ہے۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، اور سورہ نمل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قرآن کریم کی آیت کا حصہ بنایا۔ انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی آیت اتنی بار نہیں دہرائی گئی جتنی یہ آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دہرائی گئی۔ اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے ابتدا کی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ جب بھی کسی کام کی ابتدا کرو تو اللہ کے نام کے ساتھ اس کی ابتدا کرو۔ جب اللہ کے نام کے ساتھ کسی کام کی ابتدا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رحمتیں اس کام میں شامل ہو جاتی ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع۔ جب بھی کوئی کام، ذیشان کام اللہ کے نام کے بغیر شامل کیا جاتا ہے تو وہ نامکمل رہتا ہے۔ تو ہر کام کی ابتدا میں جب اللہ کا نام لے لیا جائے تو اس میں کئی ایک چیزوں کا فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے اس کی ابتدا ہوئی تو وہ پائے تکمیل تک خیریت عافیت سے پہنچ جاتا ہے۔ دوسرا، اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ تیسرا، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، اور وہ کام برکت کی وجہ سے وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا بنا دیتے ہیں کہ اس کا فیض عام ہو جاتا ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ رزق کی وسعت کا نام برکت نہیں ہے۔ برکت تھوڑے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتے ہیں۔ تھوڑا آمدن تھوڑی ہے، رزق تھوڑا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے جب اس میں برکت ہوتی ہے، اور یہ برکت اللہ کے نام سے ہوتی ہے، جب برکت آ جائے تو وہ چیز کافی ہو جاتی ہے، کفایت کر جاتی ہے، اور جس کے پاس ہوتی ہے اسے شکر کا موقع مل جاتا ہے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ آمدن تو بہت ہے لیکن پتہ نہیں ادھر سے پیسے آتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کہاں گیا پیسہ۔ تو اسے کہتے ہیں بے برکتی۔ بے برکتی، مال زیادہ ہے لیکن نصیب نہیں ہو رہا، یہ بھی بے برکتی ہے۔ مال زیادہ ہے لیکن وہ بیماریوں میں جا رہا ہے، یہ بھی بے برکتی ہے۔ مال کی کثرت ہے لیکن سکون نام کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ بے برکتی اللہ کے نام کی شمولیت کے بغیر جب کام کیے جاتے ہیں اس وجہ سے ہوتا ہے، یا اس رزق کے اندر اگر خدا نخواستہ حرام کی آمیزش ہو جائے تو حرام کی آمیزش ایسی ہے
کہ سارے کے سارے پاک مال کو بھی وہ گندا کر دیتی ہے۔ ایک شخص، اس کی مثال ایسے لے لیں کہ بالٹی بھری ہے دودھ کی، اس کے اندر ایک قطرہ بھی اگر نجاست کا گر جاتا ہے تو وہ سارے کا سارا دودھ یا سارے کا سارا پانی وہ ناپاک ہو جائے گا۔ یہی حال حلال مال کا ہے۔ حلال مال بہت زیادہ تھا، لیکن اگر اس کے اندر تھوڑی سی آمیزش بھی حرام کی ہوگی تو وہ سارے کو خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنا جو پاک حلال مال ہے اسی پہ اللہ کا شکر کرتے ہوئے اکتفا کریں، کثرت کے لیے حرام کی آمیزش کی طرف نہ جائیں۔ اور یہ حرام کیسے ہوگا؟ کاروبار کے اندر ذرا سا جھوٹ بول لیا، مال خراب ہو گیا، حرام ہو گیا۔ دھوکہ دے دیا، مال حرام ہو گیا۔ جھوٹ بول دیا، بے ایمانی کسی کے ساتھ کر دی، کسی کو دھوکہ دے دیا، تو یہ ساری چیزیں حرام کی طرف لے جاتی ہیں۔ رب عظیم سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر کام میں اپنے نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی برکتوں کو شامل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی حلال پہ اکتفا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کے حرام کی آمیزش سے ہم سب کو بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔